الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں متعدد مقامات پر اس حقیقت کا بیان کیا ہے کہ انسان اللہ کے نزدیک بہت اعلیٰ مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے، اور جتنی بھی مخلوق اللہ نے پیدا کی ہے اس میں انسان کو ایک بڑا مقام اور درجہ دیا ہے۔ چنانچہ سیدنا آدم علیہ السلام کو مسجود بنایا گیا، اور جنات نے اور فرشتوں نے انہیں سجدہ کیا۔ پھر اللہ تعالی نے مختلف ادوار میں انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، اور جو فرشتے ان پر وحی لے کر آتے رہے اور اللہ کی جو کتابیں انہیں دیتے رہے، یقیناً حضرات انبیاء علیہ السلام ان سے افضل تھے۔ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ افراد اور انسان فرشتوں سے افضل ہوا کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے خاص فرشتے اس کے خاص بندوں سے کم درجے کے ہیں، اور اللہ تعالی کے عام فرشتے عام مسلمانوں سے کم درجے کے ہیں۔ اور اللہ تعالی نے یہ چاہا کہ انسان اللہ کی راہ کی جستجو کرے، اور سب سے پہلے اللہ نے عقل دی اور انسانوں کو یہ سکھایا کہ وہ برے اور بھلے کی تمیز کریں، اور جو چیزیں ان کے لیے نقصان دہ ہیں ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ لیکن انسان کی تنہا عقل اس کی رہنمائی کے لیے کافی نہیں ہوئی، تو اللہ تعالی نے ایک اور احسان فرمایا، اور خدا کا دوسرا احسان یہ ہوا کہ اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، اور نبوت نے انسانوں کی رہنمائی کی، عقل کی غلطیاں واضح کی، اور جہاں انسانی عقل ٹھوکر کھا سکتی تھی ان مقامات پر انسانوں کا ہاتھ پکڑا اور اللہ کی راہ پر ڈال دیا۔ اللہ تعالی نے اس کے بعد ایک اور احسان بھی فرمایا، اور انبیاء علیہ السلام کو کتابیں اور صحیفے عنایت فرمائے، اور انسانوں کی رہنمائی کے لیے ان کتابوں اور صحیفوں کو نازل کیا، تاکہ لوگ انبیاء علیہ السلام کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ان کتابوں کو پڑھتے رہیں، اور ان صحائف کو دیکھتے رہیں، تاکہ کبھی بھی وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ اللہ کی راہ ہمیں نہیں ملی۔ اور پھر اللہ تعالی نے انسانوں کی ہدایت اور انہیں اپنی طرف بلانے کے لیے آخری فیصلہ کن چیز بھی دے دی، اور وہ انبیاء علیہ السلام کے معجزے تھے۔
اور خدا نے بتایا کہ دیکھو اگر تمہیں اس کتاب کے بارے میں کوئی شک ہے جو ہم نے ان انبیاء علیہ السلام کو دی ہے، یا تمہیں شک ہے کہ اس آدمی کو واقعی اللہ نے بھیجا ہے یا یہ خود بخود اٹھ کے ایک بات کا دعویٰ کرنے لگا ہے، تو ہم اپنے اس بھیجے ہوئے بندے کے ساتھ ایک ایسی نشانی کر دیتے ہیں اور تمہیں دکھا دیتے ہیں کہ تم اس نشانی کے مقابلے میں کوئی نشانی نہیں لا سکو گے۔ چنانچہ اللہ تعالی نے حضرت صالح علیہ السلام کو اونٹنی عنایت فرمائی، اور وہ اونٹنی پہاڑ سے برآمد ہوئی۔ اونٹنیاں دنیا میں لوگ دیکھتے ہیں اور کسی کو کوئی تعجب نہیں ہوتا، اور انسان جانتے ہیں کہ ایک اونٹنی اپنی مادہ اور نر کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے، اور ایک اونٹنی وہ تھی جو بظاہر پہاڑوں سے پیدا ہوئی، اور اس اونٹنی کو دیکھ کے وہ حیران رہ گئے، اور حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے اونٹنی آئی ہے، اور یہ نشانی ہے، معجزہ ہے کہ تمہاری ساری تدبیروں اور عقل کو عاجز کر دے۔ معجزہ وہ چیز ہوتی ہے کہ انسان اس کا مقابلہ کرنے سے عاجز آ جائے، اور اتنا عاجز ہو جائے کہ پھر اس جیسی چیز نہ بنا سکے۔ تو اللہ تعالی نے دکھا دیا کہ یہ اونٹنی ہم نے بھیجی ہے، اور یہ حضرت صالح علیہ السلام کی تصدیق کی علامت ہے کہ یہ بندہ واقعی میری طرف سے آیا ہے، اور تم سب لوگ اب اپنی عقلیں لڑا لو اور جو چاہتے ہو سو کر گزرو، مگر کبھی بھی تم کسی پتھر سے اونٹنی نہیں پیدا کر سکتے۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اونٹنی ایک دن پانی پیے گی، اور ایک دن اس کنویں کا پانی تمہارے جانور پئیں گے، اور اللہ تعالی نے یہ معجزہ بھی دکھا دیا تاکہ لوگ سوچیں، غور کریں اور اللہ کی طرف چلیں۔ اور پھر ان بدبختوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کر دیا، اور وہ اللہ تک پہنچنے کی راہ ختم کر گئے۔ ایسے ہی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے کئی معجزات عنایت فرمائے، اور ان معجزات کو بعض اوقات کافر بھی دیکھتے تھے، اور اللہ نے گویا مشرکین مکہ کو یہ چیلنج دیا کہ اگر یہ شخص ہماری طرف سے نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے یہ باتیں کر رہے ہیں، تو پھر تم بھی ان کے معجزات کو دیکھ کے ایک ایسی انہونی چیز لے آؤ کہ جو دوسرے نہ کر سکیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کام کر رہے ہیں اور جو چیزیں ہم نے انہیں دی ہیں، یہ یقیناً اس بات کی دلیل ہے کہ اس جیسا کام نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ قرآن کریم اللہ تعالی نے معجزے کے طور پر انہیں دیا، اور اللہ تعالی نے آسمانوں کی سیر انہیں کروائی۔ 15ویں پارے کے بالکل آغاز میں اللہ تعالی نے یہ جو بتایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، بہت ہی بلند مرتبے والی ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، بیت اللہ سے لے کے اسرائیل تک، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالی نے انہیں آسمان کی چیزیں دکھائیں، اور آسمان میں جو اللہ کی مملکت اور حکومت ہے اس کا مشاہدہ انہیں کروایا گیا۔ تو یہ سب چیزیں ہیں جو کوئی آدمی نہیں کر سکتا تھا۔ اللہ تعالی نے دکھایا کہ یہ بندہ جو کچھ بھی کہہ رہا ہے
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو قرآن کی رنگ اور صورت میں پیش کر رہے ہیں یہ یقیناً اللہ کی طرف سے ہے، اللہ نے ان پہ وحی کی ہے، اور اسی لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام خدا کے خاص فرشتوں سے بھی افضل ہوتے ہیں۔ امام زمخشری نے اپنی تفسیر جو کشاف لکھی ہے اس میں دو مقامات ایسے ہیں جن میں انہیں بہت سخت غلطی لگی، اور وہ در حقیقت اہل سنت والجماعت کا اور معتزلہ کا بنیادی اختلاف ہے۔ معتزلہ اللہ کے فرشتوں کو سب سے افضل مانتے ہیں اور وہ اللہ کے خاص بندوں کو فرشتوں سے کم حیثیت دیتے ہیں۔ اسی لیے زمخشری نے سورہ تکویر کی تفسیر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ جملہ لکھ دیا کہ وہ معاذ اللہ جبریل امین سے کم درجے کے۔ تو معتزلہ ان کی بہت سی غلطیاں ایسے ہی ہیں، لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے خاص بندے یعنی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام خدا کے خاص فرشتوں سے افضل ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً تمام انسانوں اور تمام فرشتوں اور تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے اعلیٰ درجے کے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی معجزے دیے تاکہ لوگ دیکھیں اور سوچیں کہ ایک شخص جو ہمیں اللہ کی راہ کی طرف بلاتا ہے، نہ اس نے اس کے عوض میں کچھ پیسہ لینا ہے، نہ اس شخص نے اس کے عوض میں کوئی سلطنت دینی ہے، تو آخر یہ کیا ہے؟ وہ جس طرف بلا رہا ہے پھر خدا اس کے اتنا ساتھ ہے کہ اللہ اسے وقتاً فوقتاً ایسی چیزیں دیتا رہتا ہے کہ جو چیزیں عام انسانوں کی سمجھ سے بھی بالا ہیں، کجا یہ کہ انسان ان جیسی چیزیں بنا سکے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزات دیے گئے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو مختلف معجزات دیے گئے، اور اللہ نے بتایا کہ ایسی ایسی چیزیں ہیں جن کو دیکھ کر تمہیں خدا کی راہ ملنی چاہیے اور جنہیں دیکھ کر تمہیں خدا کی راہ پر چلنا چاہیے۔ جب معجزات سے بھی لوگ نہیں مانے تو اللہ تعالی نے پھر وہ جو دوسری چیز تھی ایک یعنی عذاب، وہ ان لوگوں تک پہنچا اور خدا کا عذاب آیا، لیکن یہ سلسلہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد پھر نہیں ہوا۔ خدا کا کوئی ایسا عذاب نہیں آیا جس عذاب کی وجہ سے پوری امتیں تباہ کر دی ہوں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے خدا کا یہ طریقہ تھا، پھر اس کے بعد یہ طریقہ بدل گیا، اور اللہ تعالیٰ نے گویا کے لوگوں سے یہ کہہ دیا کہ اب قصہ زمین برسر زمین کہ زمین کی باتیں اب زمین والے جانیں، تم لوگ جانو، تم لوگ اب ان چیزوں کو پورا کر لو۔ جہاد کا سلسلہ شروع ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا اپنا دست مبارک اس سے، اور انسانوں کو اس کے بعد پھر عذاب نہیں دیا گیا، یعنی مجموعی عذاب۔ اور جو چیز قیامت تک کے لیے اللہ نے رہنے دی کہ انسان اس کو دیکھیں اور خدا کی راہ کو اپنائیں، وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی کتابیں تھیں، اور کتابوں میں سب کتابوں میں رد و بدل ہو گئی، سوائے اس کے کہ اللہ نے قرآن کریم کی حفاظت کی خود ذمہ داری لی، اور اللہ نے فرمایا کہ یہ قرآن ایسی چیز ہے کہ میں یقیناً اس کو باقی رکھوں گا، اور قرآن کریم ایسی چیز ہے کہ لوگ جب تک اس سے چمٹے رہیں گے، جب اس کے احکامات پر عمل کرتے رہیں گے، چاہے وہ فرد ہو اور چاہے وہ اجتماعی معاشرہ ہو، وہ یقیناً اللہ کی راہ پاتے رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ تک پہنچنا لوگوں کے لیے آسان رہے گا جب تک کہ وہ اپنا تعلق خدا کی کتاب سے جوڑے رکھیں گے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ اپنے بعد جو چیزیں چھوڑ کر جا رہے ہیں ان میں ایک چیز قرآن کریم ہے کہ لوگوں کو اس کے ذریعے سے ہدایت ملتی رہے گی۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر پہلے بھی وہی آتی تھی، لیکن یہ وہی تو بالکل ایک الگ چیز تھی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی، یعنی خدا نے اس وحی کے متعلق طے کر دیا کہ خدا اس کی حفاظت کرتا رہے گا
اور خدا اس کے ذریعے سے لوگوں کو صحیح راہ دیتا رہے گا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالی نے بتایا کہ دیکھو یہ نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا کلام ہے، فآمنوا باللہ، لوگوں اللہ پر ایمان لاؤ، ورسولہ النبی الامی، اور اس کے بھیجے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کسی کے شاگرد نہیں ہے، انہوں نے دنیا میں بظاہر کسی سے لکھا پڑھا نہیں ہے، الذی یؤمن باللہ، یہ نبی ایسا ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، وکلماتہ، اور خدا کے سب کلاموں کو مانتا ہے، واتبعوہ، اللہ نے فرمایا اس کی اتباع کرو، لعلکم تہتدون، لوگوں تمہیں ہدایت ملے گی، ہدایت پاؤ گے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو گے۔ تو کتابوں کو اللہ نے ہدایت کا سبب بنایا، اور جب تک کتابیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگیوں میں محفوظ رہیں، اپنے اپنے دور میں وہ اللہ کی طرف رہنمائی کرتی تھیں۔ تورات اپنے زمانے میں جو اس وقت مسلمان تھے ان کی رہنمائی کرتی رہی، انجیل وہ اپنے زمانے میں رہنمائی کرتی رہی، بس قرآن ایسی چیز ہے جس کو اللہ نے اب رکھ دیا کہ نبوت ختم ہو گئی، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب قیامت تک چونکہ نبوت نہیں ہے، لہذا جب کسی کو نبوت نہیں دینی تو قرآن پاک بھی نہیں دینا، یعنی اس پر وحی بھی نہیں آنی، اس کو کتاب بھی نہیں دی جانی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تورات اپنے زمانے میں ہدایت، انجیل اپنے زمانے میں ہدایت، اور اب قرآن کریم قیامت تک ہدایت ہے۔ تورات کے متعلق اللہ نے فرمایا وفی نسختہا، اور تورات کی جو نقل ہے ہدی ورحمۃ للذین ھم لربہم یرہبون، اللہ تعالیٰ نے اس میں ہدایت رکھی اور خدا کی رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ خدا نے ان کے لیے اپنی اس کتاب میں بھی ہدایت رکھی تھی، اب اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے قرآن کریم میں ہدایت رکھ دی اور لوگوں کو کہا کہ اس کی طرف آؤ۔ 315 ایسے تھے تقریباً جن کو اللہ تعالیٰ نے رسالت سے نوازا، چند ایک نام 27 کے قریب نام اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں لیے ان انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے، اور جن میں وہ بھی ہیں جن کے تفصیلی حالات خدا نے ذکر کیے ہیں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور کچھ ایسے بھی ہیں جن کے تفصیلی حالات ذکر نہیں کیے گئے، جیسے ذوالکفل ہیں۔ اب کچھ پتہ نہیں ہے وہ کہاں کے پیغمبر تھے، کس علاقے میں تھے، ان کی قوم نے انہیں کیا جواب دیا، اور انہوں نے کن کن بنیادی چیزوں کی دعوت دی تھی، ان کے معجزات کیا تھے، کچھ معلوم نہیں، بس اللہ نے ان کا نام لیا۔ اور اسی طرح اللہ تعالی نے بعض انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو پوری کتاب تو نہیں دی، لیکن ایک صحیفہ دے دیا، کچھ جملے دے دیے، کچھ چیزیں ان کی قوم کی طرف آ گئیں، کچھ صفحات آ گئی۔ اللہ فرماتے ہیں صحف ابراہیم و موسیٰ، اور وہ صحیفے جو ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تورات کا ذکر کیا تو اللہ نے تورات کو کتاب بتایا، انجیل کو خدا نے کتاب بتایا، حضرت داؤد علیہ السلام کی جو کتاب تھی زبور، خدا نے اسے بھی کتاب بتایا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے باقی انبیاء علیہ السلام کے متعلق فرمایا کہ دیکھیے وہ جو تھے وہ صحیفے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل کے ساتھ ساتھ اللہ نے صراحت کی کہ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے یحییٰ سے کہا تھا کہ اس کتاب کو اچھی طرح مضبوطی سے پکڑ لیجئے۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی یا تو الگ سے کتاب دی گئی، اور یا پھر یہ کہا گیا کہ آپ انجیل پر مضبوطی سے عمل کرتے رہیے۔ احادیث میں حضرت شیس علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام کے متعلق بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کتابیں دی تھیں یا صحیفے دیے تھے۔ جب ہم تاریخ کو اٹھا کر دیکھتے ہیں تو تورات بھی کچھ چیزوں کی تاریخ بیان کرتی ہے، اور یہ یقیناً بعد کی تحریفات ہیں جو اس میں لکھی گئی ہیں، لیکن تورات کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام جو تھے،
سیدنا آدم علیہ السلام کی 7ویں پشت میں تھے. اور ایک روایت ہمارے یہاں بھی آتی ہے، وہ آتا یہ ہے کہ بعض لوگوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت بیان کی ہے کہ سب سے پہلے دنیا میں قلم کا استعمال جو تھا حضرت ادریس علیہ السلام نے کیا. اگر یہ روایت سچی قرار پائے تو اس سے کا مطلب یہ ہوا کہ شاید ان سے پہلے کتابیں لکھی نہیں جاتی ہوں گی اور صرف حفظ کیا جاتا ہوگا، زبانی یاد کیا جاتا ہوگا. لیکن ہمارے پاس اب کوئی چیز ایسی نہیں کہ جس سے پتہ چل سکے کہ وہ کتابیں کیا تھیں، جو آئی تھیں تو کس پہ آئی تھیں، اور ان میں کیا کیا باتیں اللہ نے بیان فرمائی تھیں. حتیٰ کہ یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ وہ کس زبان میں نازل کی گئی تھیں اور اس وحی کی زبان کیا تھی. سیدنا ادریس علیہ السلام کا ذکر انجیل میں بھی ہے، اور وہاں پر خط ہے ایک، اور اس میں 14 اور 15 نمبر کا جملہ دیکھیں تو وہاں یہ لکھا ہے کہ انوخ جو تھے، انوخ سے مراد حضرت ادریس علیہ السلام نے جو آدم علیہ السلام سے 7ویں پشت میں تھے، انہوں نے کچھ باتوں کی پیشن گوئی کی تھی اور کہا تھا کہ دیکھو اللہ تعالی پروردگار عالم وہ تو ایسی ذات عالی ہے کہ کئی بار وہ لوگوں کو بھیجے گا، اور 10,000 مقدس افراد کے ساتھ ایک شخص آنے والا ہے تاکہ سب پر فیصلوں کا نفاذ کر دے، اور جو کافر ہیں انہیں کافر بتلائے، اور جنہوں نے ارتکاب کیا ہے کفر کی حرکتوں کا انہیں کہے. اور وہ جو چیز ہے اللہ تعالی نے واضح کر دی ہے. اس قسم کے جملے آپ کو مل جائیں گے کہ وہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو بھی کتاب دی گئی تھی. لیکن مشکل یہ ہے کہ یہ سب باتیں انجیل میں آئی ہیں، اور خود انجیل میں جو کچھ آیا ہے اب اس کا فیصلہ کیسے کوئی کرے کہ یہ فکرے کیا سچے ہیں یا یہ کہ ان میں بھی تعریف کر دی گئی. وہاں جو حضرت ادریس علیہ السلام کی کتاب کا ایک اقتباس ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا. حال ہی میں ڈیڈ سی میں، بلکہ کچھ عرصہ پہلے، آج سے 50-60 سال پہلے جو ڈیڈ سی میں جو کتابیں ملی ہیں، سکرولز جو ملے ہیں، ان میں ایک مخطوطہ ایسا ملا ہے جو کسی زبان میں حضرت ادریس علیہ السلام کی طرف منسوب ہے. اس کا انگلش میں ترجمہ بھی ہوا، چھپ بھی گیا. SUB یہ کوئی زبان تھی جو اس زمانے میں بولی جاتی ہوگی، لیکن وہ کچھ مشتبہ معلوم ہوتا ہے. اگرچہ اس میں حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پیشن گوئی تو ہے، لیکن اس میں ایسی چیزیں بھی ہیں جو حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد کی ہیں. مثلا حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کا ذکر ہے کہ وہ طوفان آیا تھا، تو حضرت نوح علیہ السلام کا طوفان تو حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد آیا ہے. اتنا پہلے انہیں کہاں سے معلوم تھا کہ انہوں نے اس چیز کو لکھا؟ کیونکہ طوفان بعد میں آیا ہے، اور کتاب سے پتہ چلتا ہے کہ گویا کہ طوفان اس سے پہلے آ چکا ہے. اب کوئی صورت نظر نہیں آتی کہ اس کو کیا کہا جائے، مگر اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی پیشن گوئیاں ہیں. تو حضرت ادریس علیہ السلام کی طرف وہ منسوب ہے، اور یہ اندازہ ہوتا ہے کچھ چیزوں سے کہ شاید یہ قدیم ترین الہامی کتابوں میں سے کوئی کتاب ہوگی. حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد سیدنا نوح علیہ السلام کا تذکرہ ملتا ہے، اور اللہ تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق بتایا ہے کہ خدا نے ان پہ وحی کی تھی اور خدا کی طرف سے انہیں ہدایات ملتی تھیں. حتیٰ کہ جہاز کے متعلق بھی آیا ہے کہ اللہ تعالی نے انہیں حکم دیا کہ وہ اس طرح جہاز کو بنائیں. پھر اللہ نے حکم دیا کہ وہ اس زمین پر اتریں، اور پھر اللہ تعالی سے انہوں نے دعائیں بھی مانگی. یہ سب کچھ قرآن میں بھی آتا ہے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کو مستقل کوئی کتاب ملی ہو، یہ کتاب کا کچھ تذکرہ نہیں ملتا. عراق میں البتہ کچھ لوگ ایسے ہیں، اور وہ چھوٹا سا گروہ ہے، صابی مذہب رکھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے مذہب پر عمل کرتے ہیں، اور پرانے زمانے میں
ایک پوری کتاب تھی جو اللہ نے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو دی تھی، اور اب ہمارے پاس صرف چند جملے باقی رہ گئے. یہ جتنی قدیم چیزیں اب مل رہی ہیں وہ آہستہ آہستہ کھل رہی ہیں، اور سکرولز جو کھلے ہیں ان کے کھلتے کھلتے بھی اب 60-70 سال کچھ مواد کچھ حصہ اس کا سامنے آیا ہے. آج ہی کی خبر ہے کہ آج یعنی مارچ کی آخری تاریخ کو یہ خبر آئی ہے سن 2011 کے اخبارات میں کہ اردن کے قریب ایک جگہ کسی غار سے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی پہلے کی کچھ چیزیں ملی ہیں، 2000 سال پہلے کی. تو حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام سے 2000 سال پہلے کی. اب وہ جو تانبے کی کتابیں یا کچھ چیزیں دریافت ہوئی ہیں، اب اس پر جب تحقیق ہوگی، لکھا جائے گا، تو آج کی دنیا کے اکثر و بیشتر لوگ ختم ہو چکے ہوں گے. 70-80 سال کے بعد یہ تحقیق آئے گی، تو جو بچہ آج بھی پیدا ہوا ہے شاید وہ 50-60 سال کے بعد جا کر کہیں اطلاع پا سکے کہ وہ کتابیں الہامی ہیں یا کیا ہیں، یا کن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف بھیجی گئی ہیں، یا یہ کہ ان میں نبوت کا کوئی بھی کلام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی کلام نہیں ہے، بلکہ وہ کچھ اور چیز نکلیں. کون کہہ سکتا ہے؟ کاش کہ مسلمانوں میں اتنی محنت کی عادت اور انہیں یہ جدید سہولتیں مہیا ہوتی اور وہ ان کتابوں کو کچھ برسوں میں ہی کھول کے رکھتے تھے تو بہت بڑا تاریخ کا مسئلہ حل ہو جاتا. پتہ چلتا کہ کیا کیا نئی چیزیں آ رہی ہیں، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں سے کسی کی وہی کوئی چیز نکل آتی تو پھر تو کمال کی چیزیں سامنے آتی. پھر سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں قرآن کریم میں ہمیں کہ صحف ابراہیم و موسیٰ و ابراہیم الذی وفا. ایک جگہ آتا ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے پورے کیے. دوسری جگہ آتا ہے کہ خدا نے انہیں صحیفے عنایت فرمائے. لیکن وہ صحیفے کہاں ہیں؟ خدا تو یہودیوں کے پاس ہیں نہ عیسائیوں کے پاس ہیں. قرآن نے جو کچھ بتایا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر وہی آتی تھی، خدا کے احکامات آتے تھے، خدا ہی کے حکم کے مطابق وہ اپنی اولاد کو چھوڑ کر گئے تھے اور بیت اللہ کی آبادی ہوئی تھی خدا کے حکم ہی کے مطابق. اسی کی وحی کے مطابق انہوں نے مختلف جگہ پر مراکز بنائے تھے اور اس کے بعد انہوں نے اپنی اولاد کو بسایا تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے اور بھی چیزیں بتائی ہیں کہ وہ کیا کیا چیزیں تھیں جو خدا نے انہیں دی تھی. اور سورہ نجم میں تو 27ویں پارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ ام لم ینبأ بما فی صحف موسیٰ، کہ ان کو خبر نہیں ہے جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ اوراق پیجز ہم نے دیے تھے. تو کیا چیز تھی؟ وہ ابراہیم الذی وفا، اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ پیجز یا ان کے صفحات وہ جنہوں نے وہ انہیں معلوم نہیں ہے اور جن میں وہ پورے اترے تھے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی پورے اترے اللہ کی عبادت بندگی اس میں خدا نے بتایا، خدا نے اعتراف کیا کہ وہ اللہ کے بڑے ہی فرمانبردار بندے تھے. ان میں یہ آیا تھا کہ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کہ کوئی آدمی ایک آدمی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور یہ کہ انسان کو وہی ملتا ہے جو کچھ کہ اس نے کمایا. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور اس کی کمائی جو کچھ بھی انسان کی ہے اسے دکھائی جائے گی. ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ، پھر اس کو پورا بدلہ اللہ نے دینا ہے. وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، اور یہ بھی تھا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحیفے میں، ان چیزوں میں یہ ساری باتیں تھیں کہ لوگوں تمہیں اپنے پروردگار تک پہنچنا ہے. تو بہت سی چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحائف میں خدا نے یہ چیزیں رکھی تھی. پھر اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں تو سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ ہمیں ملتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی کتاب سب سے زیادہ اچھی کتاب سمجھی جا سکتی ہے. قرآن کریم نے 2 مختلف الفاظ میں اس کا ذکر کیا ہے. ایک جگہ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے الواح دی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو،
الواح کا جو لفظ ہے یہ لوح کی جمع ہے، لوح واحد، الواح اس کی جمع، اور لوح کے معنی تختی کے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم ہمیں دوسرا لفظ بھی بتاتا ہے اور وہ ہے تورات۔ اب یہودیوں کی ہسٹری اگر آپ پڑھیں تو ان کے مطابق جیسے بچوں کی سلیٹ ہوتی ہے اسی طرح پتھر کی بنی ہوئی تختیاں تھیں، یہ لوحیں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دی گئی تھی۔ اور یہودیوں کا کہنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی پاک انگلیوں سے ان تختیوں پر کوئی کلام لکھا تھا اور اسے لکھ کر سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا جب وہ طور سینا پر آئے، اور 30 دن کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں بلایا تھا۔ 30 دن کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم میں آیا ہے کہ ہم نے 10 دن کا اور اضافہ کر دیا، اور 10 دن جب پورے ہو گئے تو 40 دن ہو گئے۔ ان 40 دنوں کے بعد خدا نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ تختیاں دی، اور اللہ نے بتایا ہے کہ ان تختیوں کی نقل میں ان میں ہدایت تھی، خدا کی رحمت تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام 40 دن کے بعد جب یہ لوہیں الواح یہ تختیاں لے کر نیچے اترے تو دیکھا کہ قوم گمراہ ہو گئی، اور گمراہی بھی کیسی کہ معاذ اللہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگ گئے ہیں اور وہ بچڑے کی پرستش کر رہے ہیں۔ یہ بچڑا سامری نے بنایا۔ قرآن بار بار اس بات کی تصریح کرتا ہے کہ سامری نے ایسے کیا، سامری نے ایسے کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کو اتنا بار بار کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے ایسے فرمایا ہے؟ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہودی یہ الزام لگاتے ہیں کہ قوم میں شرک حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام نے پھیلایا تھا۔ قرآن اس کی بھی تصدیق کرتا ہے، اور قرآن حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام ان کی پوری صفائی پیش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت ہارون علیہ السلام سے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ میں قوم کو توحید پہ چھوڑ کے گیا تھا، یہ شرک کرنے لگ گئے، یہ مشرک کیسے ہو گئے؟ تو انہوں نے کہا حضرت یہ سب کچھ سامری نے کیا ہے اور میں نے انہیں دیکھا، لیکن میں نے ان کے شرک میں اس لیے مداخلت نہیں کی، اس لیے نہیں روکا کہ یہ قوم ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی، یہ قوم منتشر ہو جاتی، اور میں نے انہیں چھوڑ دیا تاکہ آپ آئیں اور آپ آ کر کچھ فیصلہ کروائیں۔ تو انہوں نے القل الواح، اللہ فرماتے ہیں جب اپنی قوم کو دیکھا کہ بت پرستی کرنے لگ گئی ہے تو انہوں نے وہ جو لوہیں جو ان کے ہاتھ میں تھیں جلدی سے ایک طرف کو رکھ دی، اور پھر وہ حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام سے بات چیت کرنے لگے۔ لیکن یہودی کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب اس وقت آئے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ہارون علیہ السلام نے قوم کو شرک میں مبتلا کر دیا، تو اٹھا کر وہ تختیاں زمین پر پٹک دیں اور ریزہ ریزہ ہو گئی، سب کچھ ختم ہو گیا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالی نے دوسری مرتبہ تحریری احکامات یہودیوں کو دیے، لیکن یہودیوں کے ہاں ہمیں آج تک یہ نہیں ملا کہ آیا وہ یہ کہتے ہیں کہ جو دوسری مرتبہ کتاب دی گئی کیا خدا نے پھر دوبارہ اسے اپنی انگلیوں سے لکھا تھا، یا وہ پہلی مرتبہ ہی کی کتاب کے متعلق ان کا دعویٰ ہے؟ تو آج تک جتنا کچھ بھی 2-4 لفظ پڑھنے کا اتفاق ہو گیا اس میں یہی آیا ہے کہ وہ پہلی کتاب کے بارے میں تو یہ صراحتاً کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے معاذ اللہ اپنی پاک انگلیوں سے اس کتاب کو تحریر کیا تھا۔ یہودی چونکہ اللہ کے لیے جسم کے قائل ہیں، تجسیم کے، اس لیے وہ کہتے ہیں، اور دوسری مرتبہ کے متعلق ابھی تک نہیں مل سکا۔ اور پھر یہ مرتد ہو گئے، اور مرتد کی سزا قرآن کریم نے بتائی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، ایک دوسرے کو قتل کرو۔ یہ ساری چیزیں آتی رہی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ تورات میں بھی اللہ کے احکامات تھے اور یہودی اس پہ عمل بھی کرتے رہے۔ یہودیوں میں اللہ کی عبادت، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بہت زیادہ رہا بھی ہے، اور ان میں بھی اچھے لوگ تھے۔ تو تورات کے معنی ہی قانون کے کیے گئے، یعنی اس کتاب میں بہت سے چیپٹرز ہیں، ابواب ہیں، تو
قرآن کبھی تو یہ کہتا ہے، ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں الواح دی، اور کبھی کہتا ہے کہ تورات دی، اور کبھی اللہ تعالیٰ صحف بھی کہتا ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ، کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو صحف دیے۔ یہ الہامی کتاب جو تورات تھی بنی اسرائیل کے یہاں رہی ہے۔ پھر اس زمانے میں عراق کے حکمران جو تھے بخت نصر، بنوخد نصور، یہودی سے ایسے پڑھتے ہیں، ہمارے یہاں بخت نصر پڑھا جاتا ہے، اور یہودیوں کا اس زمانے میں وطن یہ فلسطین تھا۔ تو یہاں پر بخت نصر نے حملہ کیا ہے، اور فتح کے بعد دوسرے مذاہب سے نفرت اتنی زیادہ بخت نصر اس کی فوج میں تھی کہ انہوں نے سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس کتاب کے سارے مخطوطے، جتنا کچھ وہ کاغذوں پہ لکھا گیا تھا، ان کو جمع کیا، آگ لگا دی، شہروں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور یہودیوں کو بابل وغیرہ جلا وطن کر دیا گیا۔ پھر حتیٰ کہ اللہ کا ایک بندہ وہاں سے گزرا اور اس نے دیکھ کے کہا کہ انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، یہ جو بستی اتنی ویران ہو گئی ہے، کون اس کو دوبارہ زندہ کرے گا؟ کب یہ اٹھ سکتی ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ چیزیں ہو جائیں؟ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ نے اپنی قدرت دکھانے کے لیے اپنے اس نیک اور پاک بندے کو انتقال، وفات دے دی، اور وہ جس گدھے پر سوار تھے وہ گدھا ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا، اور کھانا اور پانی یہ چیزیں بالکل اسی طرح خدا نے صحیح اور سالم رکھی۔ اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر قرآن پاک میں بھی کرتے ہیں۔ آپ تیسرے پارے کو دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے اپنے اس پاک اور نیک بندے کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ وہ ایسا آدمی تھا، او کلذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، اس شخص کا یا تو پھر ذکر کیجئے کہ جو ایک شہر سے گرا، اور وہ شہر جو تھا وہ اپنی چھتوں پر گرا ہوا تھا، سارے شہر کی چھتیں گری ہوئی تھیں، عمارتیں بالکل برباد ہو چکی تھیں۔ قال انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، کہنے لگے کہ کیسے یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس شہر کو اس کے مر جانے کے بعد دوبارہ زندگی دے گا۔ فاماتہ اللہ مئۃ عام، پھر اللہ نے اس شخص کو 100 برس کے لیے موت دے دی۔ ثم بعثہ، پھر اللہ نے اسے اٹھایا۔ قال کم لبثت، پوچھا کہ کتنی دیر رہے؟ قال لبثت یوما او بعض یوم، انہوں نے کہا میں ایک دن رہا ہوں گا یا ایک دن سے بھی کم ہوا ہوں گا۔ قال بل لبثت مئۃ عام، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اسے بتایا کہ تم یہاں پر 100 برس تک، پوری 1 صدی تک وفات کی حالت میں رہے ہو، اور کھانا اور پینا جو 1-2 دن میں گل سڑ جائیں، پانی ہفتے میں 2 ہفتے میں بالکل ختم ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا لم یتسنہ، ان کو دیکھ، اپنے کھانے کے اور پینے کے پانی کو ہم نے سڑنے نہیں دیا، بالکل خراب نہیں ہوئے۔ وانظر الی حمارک، اور گدھے کو دیکھ، فلنجعلک آیۃ للناس، ہم تمہیں اپنی قدرت کا ایک نمونہ بنانا چاہتے ہیں۔ اور گدھے کو دیکھو، گدھا جو زیادہ عرصہ زندہ رہ سکتا تھا وہ نہیں رہا، اور پانی اور کھانا جو جلدی خراب ہو سکتے تھے وہ رہ گئے۔ وانظر الی العظام کیف ننشزها، دیکھ اس گدھے کی ہڈیوں کو کس طرح ہم انہیں ابھارتے ہیں۔ ثم نکسوها لحما، پھر یہ بھی دیکھ ہمارے بندے ہم اس ہڈیوں پر گوشت کس طرح چڑھاتے ہیں۔ فلما تبین له، اور جب انہوں نے دیکھا کہ کیسے گدھے کی ہڈیاں اٹھ کر ملی، کیسے وہ ڈھانچہ تیار ہوا، اور کیسے اس پہ خدا نے گوشت چڑھا دیا۔ قال عالم ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو اللہ کا بندہ بولا اور اس نے کہا کہ اے پروردگار، میں تو پہلے سے بھی زیادہ ایمان رکھتا ہوں۔ یہ اللہ کا بندہ بخت نصر بادشاہ تھے، ان کے زمانے میں ہوا، اور بخت نصر نے ان ساری یہودیوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ بیت المقدس بالکل ویران ہو گیا،
تمام لوگ جو یہودی تھے وہ بندی میں پکڑے گئے، یعنی غلام بن گئے۔ یہ جو اللہ کا بندہ گزرا ہے تو پھر اس نے ان چیزوں کو دیکھا، اور پھر یہ جو گدھا اس پہ گوشت چڑھا اور سب کچھ ہوا، تو اس 100 سال میں بنی اسرائیل یہودی جو تھے بخت نصر کی قید سے آزاد ہو گئے تھے۔ تو جب یہ بندہ انتقال کر رہا تھا تو شہر اجڑا ہوا تھا، اور جب زندہ ہو کے اٹھا تو 1 صدی میں شہر آباد ہو گیا تھا۔ اب یہ ساری چیزیں وہاں ہوئی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس بخت نصر سے لوگوں کو بطور عذاب کے مسلط کیا تھا ان یہودیوں پر۔ یہ جو خدا کا بندہ 1 صدی یہ سب کچھ ہوتا رہا، یہ اللہ کے بندے حضرت عزیر علیہ السلام جن کا قرآن میں ذکر ہے، اور حضرت عزیر خدا کے بہت نیک بندے تھے۔ انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ کتاب تورات زبانی یاد تھی، انہوں نے املا کرا دی، مگر زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ اٹلی کے جو حکمران تھے ٹیٹوس، انہوں نے اٹالینز پہ یہ چڑھ دوڑے فلسطین پہ، اور انہوں نے وہ سارے نسخے جو حضرت عزیر علیہ السلام نے لکھوائے تھے، سارے نسخے بالکل برباد کر دیے۔ اس کے بعد جو نسخہ لکھا گیا ہے وہ 4تھی مرتبہ لکھا گیا۔ اب وہ کیسے لکھا گیا اس کے حالات ابھی تک تو نہیں پتہ چل سکے۔ اب عبرانی زبان میں لکھا گیا۔ عبرانی زبان میں تورات کے 5 ابواب لکھے گئے۔ پہلا باب انہوں نے پیدائش کا لکھا ہے، دوسرا مصر سے نکلنے کا خروج کا ہے، تیسرا احکام کا ہے، چوتھا عادات کا ہے، اور 5واں جو ہے وہ تثنیہ کا ہے۔ عبرانی زبان سے پھر اس کا ترجمہ انگلش میں ہوا، اور پھر اس کے بعد مختلف زبانوں میں ترجمے ہوئے۔ شروع میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی کتاب میں پہلے 4 چیپٹر تھے، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے 600 سال کے بعد ایک یہودی بادشاہ کے پاس کتاب لایا، اور اس نے کہا کہ ایک غار میں ملی ہے مگر گمنام ہے، اور اس میں دین کی باتیں۔ بادشاہ نے وہ کتاب ایک ہم عصر عورت تھی اس کے پاس بھیجی، اور اس عورت کا نام ہلدا آتا ہے۔ اس نے جواب میں کہلا بھیجا ہلدا نے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب ہے۔ تو اس کے بعد سے تورات کے باب 5 کی صورت میں محفوظ ہو گئی، اور اس جو 5واں باب تھا تثنیہ کا باب تھا، اور اس میں جو پہلے 4 ابواب ہیں انہی کا خلاصہ گویا کہ بیان کیا گیا ہے، مگر یہ 5واں باب جو ہے اس کی صحت بہت مشکل ہے کہ اسے صحیح قرار دیا جائے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ یہ کہ جب آپ تورات پڑھتے ہیں تو اس 5ویں چیپٹر میں باب میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بیماری کا ذکر ہے، پھر ان کی وفات کا ذکر ہے، پھر ان کے دفن کا ذکر ہے، پھر ماتم کا ذکر ہے، پھر یہ ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشین کون کون ہوئے۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پہ کتاب نازل ہو اور خود انہی کی وفات، بیماری، ماتم پہ جانشینوں کا سب کے حالات ہوں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اس لیے 5واں باب اللہ ہی جانتا ہے کہ اس میں سے کتنی چیزیں ایسی ہیں جو وہی ہیں، اور کتنی چیزیں ایسی ہیں جو کہ بعد میں لکھی گئی ہیں۔ مثلاً ایک چیز دیکھیے، اس میں یہ آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے حکم دیا، اور خدا کا حکم نازل ہوا کہ اے ابراہیم علیہ السلام اپنے اکلوتے اور چہیتے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کو ذبح کر دے۔ 2 لفظ استعمال کیے گئے، ایک تو بیٹا جو تمہارا اکلوتا ہے، اور دوسرے یہ بتایا گیا کہ وہ تمہارا چہیتا بھی ہے۔ پھر اسی تورات میں دوسرے مقام پر آپ دیکھیں تو وہاں آیا ہے کہ اپنے پہلے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، ابراہیم علیہ السلام کے پہلے بیٹے اسماعیل علیہ السلام تھے۔ تو ایک جگہ آتا ہے کہ اسماعیل پہلے بیٹے تھے علیہ السلام، دوسری جگہ آتا ہے کہ اپنے اکلوتے اور چہیتے بیٹے اسحاق کو قربان کر دے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی وحی تو اتنی ہی ہوگی کہ اپنے پہلے بیٹے کو قربان کرو، وہ اسماعیل علیہ السلام تھے۔ یہ اسحاق کا لفظ اسے بڑھا دیا گیا ہے، معلوم ہوتا ہے یہ تورات میں بعد میں کسی نے اضافہ کیا۔ اللہ تعالی نے
قرآن کریم میں بھی ذکر کیا، اور قرآن بتاتا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کے جب ذبح کیا جانے لگا تو اللہ نے انہیں بچا لیا اور جانور کی قربانی آ گئی۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تو اکلوتے بیٹے کی بے تردد قربانی پر آمادگی پر خوش ہو کے خدا نے ان کو یہ خوشخبری دے دی کہ دوسری بیوی حضرت سارہ سے ایک بیٹا اسحاق علیہ السلام پیدا ہوگا۔ یہ تو قرآن میں بتاتا ہے، لیکن وہاں پر یہ بڑی مشکل ہے۔ اب تو رات کو چھوڑ دیجئے، پھر جو یہ مروجہ بائبل ہے، اس بائبل میں دو حصے ہیں۔ ایک حصہ عہد قدیم کہلاتا ہے، اولڈ ٹیسٹامنٹ، اور ایک حصہ عہد جدید کہلاتا ہے۔ عہد جدید کا مطلب ہے نیو ٹیسٹامنٹ۔ تو اولڈ ٹیسٹامنٹ اینڈ نیو ٹیسٹامنٹ یہ بائبل ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ 5 کتابیں جو بھی آپ سے عرض کی، ان کے بعد 32 اور کتابیں ہیں۔ مثلا حضرت یوشع علیہ السلام کی باتیں ہیں، اسماعیل علیہ السلام کی باتیں، حضرت ایوب علیہ السلام کی باتیں، داؤد علیہ السلام کی، سلیمان کی، دانیال کی علیہ السلام، ان کی طرف کہانیاں لکھی گئیں، ان کی طرف منسوب ہے۔ زبور بھی اسی میں داخل ہے۔ تو یہ سارا حصہ اولڈ ٹیسٹامنٹ بائبل میں، اور یہ تورات گنا جاتا ہے۔ اور جو نیو ٹیسٹامنٹ ہے، یہ نیو ٹیسٹامنٹ جو ہے یہ بائبل کا دوسرا حصہ، اس میں 4 انجیلیں ہیں، اور انجیل اس کا مطلب ہے خوشخبری۔ 4 انجیلیں، اور سینٹ پال جو تھا اس کے بھی چھوٹے بڑے 20 کے قریب رسائل ہیں۔ تو یہ جو 20 رسائل سینٹ پال کے ہیں اور 4 انجیلیں ہیں، انہیں کہتے ہیں نیو ٹیسٹامنٹ، اور یہ کہلاتی ہے اب انجیل۔ تو انجیل اور تورات دونوں کے مجموعے کو بائبل کہتے ہیں۔ قرآن کیا بتاتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے انجیل دی، لیکن سیدنا مسیح علیہ السلام نے اسے لکھوایا ہو، اس کی حفاظت کے لیے کوئی تدبیر اختیار کی ہو، قرآن اس بارے میں کچھ نہیں بتاتا۔ انجیل کا مطلب کیا ہے؟ انجیل ایک یونانی زبان کا لفظ ہے، اور اس کے معنی ہے خوشخبری دینا۔ سیدنا مسیح علیہ السلام اپنی نبوت ملنے کے بعد سے جب بڑے ہوئے تو وہ تبلیغ کرتے رہے، اور وہ یہ کہتے رہے کہ میں تورات کو کینسل کرنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ تورات میں جو کچھ اللہ نے کہا ہے میں اس کی تکمیل کرنے کے لیے آیا ہوں، اور بنی اسرائیل اور یہودیوں کی ہدایت کے لیے آیا ہوں۔ تو یہودیوں کی بدعمالیوں پر اعتراض کرتے رہے، نتیجہ یہ نکلا کہ یہودی حضرت مسیح علیہ السلام کے دشمن ہو گئے، اور ملک کے جو حکمران تھے ان کے پاس وہ شکایت کرتے رہے، بغاوت کا الزام لگاتے رہے، اور جو حکمران تھے وہ مشرک تھے۔ انہیں کیا دلچسپی تھی کہ یہودی مذہبی کتنے ہیں، اور حضرت مسیح علیہ السلام ان کے مقابلے میں اللہ کے نبی علیہ السلام ہیں۔ انہوں نے آرڈر کر دیا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو سزائے موت دے دی جائے۔ قرآن میں بتاتا ہے کہ وما قتلوا، اور انہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، وما صلبوا، اور انہوں نے نہ ہی انہیں سولی پر چڑھایا۔ پھر قرآن کہتا ہے وما قتلوا یقیناً، اور یقیناً عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا گیا۔ یہ یقیناً کا لفظ اردو میں ہم بھی استعمال کرتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں یقیناً یہ بات ہوئی، یقیناً وہ گیا، یقیناً ہم آپ کو بتاتے اس طرح کے جملے ہم بولتے ہیں، یہ شیورلی، ڈیڈلی شور، یقین کے ساتھ۔ یقیناً کا لفظ قرآن نے صرف ایک بار استعمال کیا ہے، اور وہ حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں استعمال کیا ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ وما قتلوه یقیناً، اور یقیناً عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا گیا،
بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف، اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمان پر اٹھا لیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو انہیں اٹھا لیا تو ظاہر ہے کہ زندہ خدا نے انہیں اٹھا لیا، اور اللہ تعالیٰ کا یہ اٹھانا بالکل ایسی عجیب و غریب چیز تھی جیسے مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش عجیب و غریب چیز تھی۔ اسی لیے ہم اہل سنت والجماعت قصر اللہ سوادہم، ان کا پکا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال نہیں ہوا بلکہ آسمان پر وہ اٹھا لیے گئے، اور عیسائی جو ہیں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ انہیں زندہ صلیب پر چڑھا دیا گیا، اور سیدنا مسیح علیہ السلام کے زخموں سے خون بہنے لگا، اور پھر اس کے بعد وہ دوزخ میں بھیجے گئے تاکہ وہ اپنے پیروکاروں کے گناہوں کا کفارہ دے دیں، اور پھر 3 دن کے بعد دوبارہ زندہ کر کے آسمان پر بھیج دیے گئے، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے دائیں ہاتھ پہ بٹھا لیا، اور وہاں سے وہ دوبارہ زمین پر آئیں گے، اور جب زمین پر آئیں گے تو زندوں اور مردوں کا حساب لیں گے۔ قرآن کہتا ہے کسی نے انہیں سولی پر نہیں چڑھایا، انہیں کوئی قتل نہیں کیا گیا، بلکہ لوگ شبے میں پڑ گئے، اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اوپر اٹھا لیا گیا، اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے آسمان پر جانے کے 6 سال کے بعد پھر یہ عیسائی کھڑے ہوئے یروشلم۔ اور کچھ لوگوں نے فیصلہ کر لیا کہ انجیل کی تعلیم صرف یہودیوں تک باقی نہ رہے، بنی اسرائیل تک، بلکہ دیگر قومیں بھی وہ کرسچن بن سکتی ہیں، اور انہوں نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ تورات کے احکامات پر عمل کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ بات روح القدس کو بھی اور ہم کو بھی بہتر معلوم ہوتی ہے کہ تم پر لازمی چیزوں کے علاوہ کوئی اور ممانعت باقی نہیں رکھی جائے گی، اور یعنی تم ایسے جانور کے گوشت سے تو بچنا جو بتوں کے نام پر چڑھایا گیا ہے، اور ایسے جانوروں کے خون سے بچو، اور ان چیزوں یعنی جانوروں کے گوشت سے جن کا گلا گھونٹ کر مار دیا گیا، اور غیر شادی شدہ لڑکی سے کوئی برے تعلقات قائم نہ کرنا، ان سے تم اجتناب کرو تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ خدا حافظ۔ بس کل دین گئی، ایک نسل گزر گئی۔ پھر سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی میتھیو کی انجیل ہے نا، اسے اردو میں لکھتے ہیں متی کی انجیل، تو انہیں یہ خیال آیا کہ میرے حضرت سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے والے جو اولین عیسائی تھے یہ تو روز بروز دنیا سے اٹھتے جا رہے ہیں، اور ایک دن آئے گا جب یہ سب ختم ہو جائیں گے اور سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے کوئی واقف نہیں رہے گا، تو مناسب ہے کہ میں حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ لکھ دوں، ان کی سیرت مرتب کر دوں۔ چنانچہ انہوں نے اس وقت کی آرامی زبان میں سیرت النبی مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک تاریخ مرتب کر دی، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات لکھ دیے، اور وہ جو حالات تھے اسے بھی انہوں نے انجیل کا نام دے دیا۔ بہت پھیلی گئی، وہ بہت مقبول ہوئی، نئی نسل آ گئی، انہیں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جاننے کا شوق تھا، لوگوں نے پڑھا اسے، اور پھر اس کے بعد سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی کئی سوانح عمری لکھی ہیں، سوانحجات لکھی گئی، اور ہر مؤلف نے اپنی تالیف کا نام انجیلی بتا دیا۔ چنانچہ سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ رضی اللہ عنہم نے ان کے بہت سے احوال اور واقعات تحریر کیے، اور ایسی 60-70 کتابیں وجود میں آئی۔ اب بحث یہ چھڑی کہ ان سب میں اصل انجیل کہاں گئی، اور ان میں کتنی انجیلیں مشتبہ قرار پائیں۔ تو والٹیئر، یہ فرینچ ہسٹورین ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک دن پادریوں نے اجلاس بلایا اور سارے پادری مل بیٹھے اور ساری انجیلوں کو کلیسا کی عبادت گاہ کے ٹیبل پر رکھا، اور ٹیبل جو تھا اسے ہلانا شروع کر دیا، ہلاتے جو کتابیں نیچے گر گئیں ان کو انہوں نے رد کر دیا، اور جو ممبر پر باقی رہ گئیں اس ٹیبل پر انہوں نے کہا یہ صحیح چیزیں۔ وہ کتنی باقی رہ گئیں؟ وہ 4 باقی رہ گئیں اوپر کتابیں۔
ایک متی کی انجیل، مرکز کی، لوکا کی اور یوحنا کی. اور لوکا جو ہیں خود لکھا ہے مورخین نے کہ یہ ان کی انجیل جو معتبر مانی جاتی ہے، تو انجیل تو بہت دور کی بات ہے، خود لوکا کی ولادت سیدنا مسیح علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد ہوئی ہے. تو جو بچہ مسیح علیہ السلام آسمان پہ چلے گئے اس کے بعد پیدا ہو رہا ہے وہ اصل انجیل لکھ رہا ہے. تو یہ 4 انجیلیں معتبر قرار پائیں اور آرامی زبان میں لکھی گئیں. آرامی زبان کی کوئی انجیل اب دنیا میں موجود نہیں ہے. اب جو اردن میں چیزیں برآمد ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ کوئی سبیل پیدا کر دے کہ ان تک رسائی ہو جائے، شاید اس میں سے کوئی چیز ایسی نکل آئے جو اس زمانے کے حالات کو بتاتی ہو. قدیم ترین یونانی متن میں وہ انجیلیں مرتب کی گئیں اور اس سے دنیا کی کوئی 1000 زبانوں میں انجیلوں کے ترجمے ہوئے ہیں. تو انجیل کا ترجمہ دنیا کی تقریباً ہر زبان میں ہوا ہے، حتیٰ کہ 4 معتبر انجیلیں جو مانی گئیں ان میں بھی خاصا اختلاف ہوا. تو پادریوں نے ساری دنیا سے پھر انجیلوں کے نسخے جمع کیے، تو کوئی کامل کوئی ناقص، اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں کیا. تو انہوں نے پھر اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے، اپنی نسلوں کو دکھانے کے لیے ایک اور انجیل مرتب کی. اور وہ جو انجیل مرتب انہوں نے کی ہے وہ انہوں نے اس کی تفسیر بھی لکھی ہے، تشریح بھی لکھی ہے. رابرٹ نے لکھی ہے انٹروڈکشن آف بائبل، اور یہ 59 میں چھپی تھی. انہوں نے اس میں کہا کہ جو دشواری پیش آ رہی ہے وہ اس کے مخطوطوں میں پیش آ رہی ہے. اگر ہم لفظ بلفظ ان چیزوں کو آپس میں مقابلہ کریں تو یہ ساری چیزیں درست نہیں نکلتی. تو مخطوطات میں سے جو جمع ہو گئے ہیں بعض ایسے ہیں جو کیپٹل لیٹرز میں لکھے گئے ہیں، بڑے حروف میں، اور بعض ایسے ہیں جو اسمال لیٹرز میں لکھے گئے. بعض ایسے ہیں کہ اگر آپ اس کا انتخاب کریں جو عبادت کے وقت ہم پڑھتے ہیں تو بہت ہی مختصر ہیں. ٹوٹے ہوئے برتنوں پر بھی انجیل مل جائے گی. بعض تعویذ وہ لکھتے ہیں کہ ایسے عیسائیوں نے لکھے ہیں جس میں مختلف روایات ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھی انجیل ہے. الغرض یہ انبار لگ گیا ہے، اور اتنا انبار لگ گیا ہے انجیل کے متعلق کہ اتنا انبار دنیا میں کسی قدیم الہامی کتاب کے متعلق نہیں ہوا. تو 2 لاکھ اختلافات انجیل میں ملے. املا کا فرق الگ چیز ہے، صحو قلم جو ہوا ہے وہ الگ چیز ہے، یعنی قلم سے جو غلطی سے ہو گیا. اور پھر کہتے ہیں کہ اس کا 7 یا 8% قابل اعتماد ہے. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ضروری ہیں اور انجیل میں آیا ہے. اور پھر مرقس انجیل کی جو شروع ہوئی ہے اس میں حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ تعالی سے وہ نسبت نہیں کی گئی جو نسبت جدید عیسائیت میں آئی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو انجیل کے متعلق ہیں، تورات کے متعلق ہیں. تو الہامی کتابیں جو ہیں وہ کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو محفوظ رہ گئی ہو. بس ایک اللہ کی کتاب ہے، ایک قرآن کریم ہے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں جس طرح نازل ہوا، اس پہلی وحی سے لے کے آخری وحی جو مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے اس سے لے کر اب تک ایک دنیا میں گھنٹہ، ایک سال، ایک مہینہ، ایک دن، ایک گھنٹہ تو کیا ایک منٹ بھی ایسا دنیا میں نہیں گزرا جب قرآن غائب ہو گیا. دنیا میں نہ لوگوں کے ذہن میں رہا ہو اور نہ تحریری صورت میں رہا ہو، کہیں بھی ایسے نہیں ہوا. قرآن ہر زمانے میں ملتا رہا ہے. قرآن مسلمانوں کے دلوں میں رہا ہے، بچوں نے اسے حفظ کیا ہے. 1500 سال گزر گیا ہے، اور جب سے پھر پریس کا دور شروع ہے اب تو یہ امکان ہی ختم ہو گیا ہے کہ کوئی قرآن کو بدل سکے. تو وہ وہی جس کو اللہ نے محفوظ رکھا اور وہ وہی جس پر پورے دین کا دار و مدار ہے
اور وہ وہی جو 1500 سال گزر جانے کے باوجود ایک شوشے اور شمع کا فرق نہیں آیا جس میں، وہ زیادہ قابل اعتبار ہے کہ اس کے مقابلے میں وہ الہامی کتابیں جن کی دنیا میں اب زبان ہی نہیں رہی، وہ وہی جن کی کتابیں نہیں رہی۔ اسی لیے قرآن کے بارے میں اللہ کہتا ہے قل انما اتبع ما یوحی الی من ربی، آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنے پروردگار کے اس حکم کو مانتا ہوں جو حکم اللہ نے میری طرف وحی کیا، یعنی قرآن۔ ھذا بصائر من ربکم، لوگو یہ قرآن، یہ باتیں تمہارے پروردگار کی طرف سے، وہدی ورحمہ، اور یہ قرآن تمہارے رب کی طرف سے ہدایت ہے، یہ قرآن تمہاری رب کی طرف سے یہ رحمت بنا کے بھیجی گئی ہے، لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو یقین رکھتے ہیں، کہ وہ یقین سے جان لیں کہ اللہ کی یہ کتاب بغیر کسی تحریف کے، بغیر کسی رد و بدل کے، بغیر کسی کمی بیشی کے اس وقت تک محفوظ رہے گی جب تک کہ اللہ اسے محفوظ رکھے گا۔